الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ون ڈے کرکٹ میں جب 5 اوور رہ جاتے ہیں اور 100 رن چاہیے ہوتے ہیں, میری وہ فیلنگ ہے اس وقت. کام سارا مجھے کرنا ہے ابھی اور اوورز بہت کم ہے, ٹائم بہت کم ہے. اچھا, ایک میں جلدی سے آڈینس انالیسس کرنا چاہوں گا سمجھنے کے لیے بھی کہ یہاں پر طلباء اور علماء کتنے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. طلباء اور علماء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے ایسے ہیں جو اسلامک بینک سے وابستہ ہیں, اسلامک بینک سے وابستہ لوگ ماشاء اللہ. کتنے ایسے ہیں جو بزنس مین ہیں, اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, شو آف ہینڈس. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, زبردست ماشاء اللہ, فل اسپیکٹرم موجود ہے یہاں پہ. بنیادی طور پہ اسلامک بینکنگ از اٹ اسلامک, یہ ایکیڈیمک لیول پہ جب ہم نے آئی بی ایم ایلمس میں لیٹ 90s میں ارلی 2000 میں شروع کیا تھا تو بڑے انٹلیکچوئل چیلنجز آتے تھے. تو کچھ میں اس کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں. ظاہر یہ نو کلیم کہ یہ بہت کمپریہنسو ہوگا, لیکن آئی تھنک آپ کو بہت کچھ اس میں ملے گا جو کہ عام طور پہ کامنلی ریزڈ آبجیکشنز ہیں, یہ جو متس ہیں اسلامک بینکنگ کے خلاف. جیسے ہمارے استاد ارشاد صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو امپروومنٹ مانگتی ہیں, مگر اس کا وہ اسلامک ہے کیسے, وہ ہم تھوڑا سا دیکھیں. پریزنٹیشن لگائیے. پریزنٹیشن موڈ پہ کیجیے گا. تھوڑا سا اس میں مجھے ایکچولی کلک کرنے والا چیز میرے پاس نہیں, تو سلولی گریجولی ہوگا. فل اسکرین بھی کر دیجیے. اچھا, اس میں کچھ سوال ہیں, ڈیلے کے ساتھ کچھ آ رہا ہے. اچھا, ایک چیز تھوڑی سی اپڈیٹ ہے کہ وائس چانسلر سے مجھے پروموٹ کر دیا گیا پرو چانسلر ہوں گے غزالی یونیورسٹی کا. فار دا فرسٹ ایئر آئی سروڈ ایز دا فاؤنڈنگ وائس چانسلر. اگر اب جی جزاک اللہ. یہ بیچارے آئی ٹی والوں میں بڑی شامت ہوتی ہے, بالکل اٹک جاتا ہے ہر گیم کی اور ہر کوشچن میں. آگے آئیے ندیم, آگے. اچھا, یہ کچھ کوشچنز ہیں جو میں آپ کو جھلک میں دکھانا چاہتا ہوں. بس یہ میں یہیں پر صرف ایک جھلک ہی آپ کو دکھاؤں گا جو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں کوشش کروں گا بہت ٹائم نہ لوں. پہلا کوشچن جو ہے, ایک کلک دبائیے گا صرف. اچھا, یہ ایک ادب کی لٹریچر کی ریٹرک کی ٹرم ہے, آکسی مورون. اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ دو اپوزٹ ٹرمز کو ایک ساتھ یکجا کر دیتے. یعنی مثال کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اپنے باس کے پاس جا کے وہ کہتا ہے سر یہ اوریجنل کاپی ہے. پھر ڈیسائیڈ کر لو اوریجنل ہے یا کاپی ہے. اوریجنل کاپی کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے باس کو جا کے کہتا ہے سر یہ ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ ہے. ایگزیکٹ ہے یا ایسٹیمیٹ ہے, رائٹ؟ تو آپ فگر آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم جا کے جب ہمارے بچے گریجویٹ کرتے ہیں, بہت سارے بچے بیٹھے ہیں یہاں جو گریجویشن کی ہے انہوں نے میرے مطلب جن اداروں میں رہا, تب کہتے ہیں یار انٹرویو میں جا کے یو ایکٹ نیچرلی. بھائی ایکٹ کرو یا نیچرل رہو, ڈیسیژن بتائیں. اور سب سے مزیدار جو ہے وہ ہیپیلی میرڈ. ڈیسائیڈ کر لو تو ہیپی ہو یا شادی شدہ ہو, دونوں چیزیں. تو اس لوگ کہتے ہیں جی اسلامک ہے فائنانس ہے, اسلامک ہے بینکنگ ہے. بینکنگ کیسے اسلامک ہو سکتی ہے؟ اسلامک کسینو نہیں ہو سکتا, اسلامک نائٹ کلب نہیں ہو سکتا, تو بینکنگ فائنانس کیسے اسلامک ہو سکتی ہے؟ تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل تھا, میں آئی بی ایم پڑھاتا تھا, شروع میری کریئر کی ابتدا تھی ٹیچنگ کی, وے بیک ان لیٹ 90s 97-98 میں. اس وقت احمد علی نے بھی اسی وقت گریجویٹ کیا. اس وقت ہم ایک سوال کرتے تھے کہ ایک اکانومسٹ میگزین میں ایک پورا آرٹیکل آیا کہ فائنانس کی اصل کیا ہے, فائنانس ہے کیا چیز. تو تھوڑا سا سمجھیے گا اور دیکھیے گا, خود ڈیسائیڈ کیجیے گا کہ فائنانس خود اسلام کے ساتھ آکسی مورون ہے, یہ اپوزٹس نہیں ہیں, یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں, اور فائنانس اور بینکنگ بھی اسلامک ہو سکتی ہے. پہلی چیز دیکھیے گا, ایک جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ کہ اس آرٹیکل کی جو شروع میں پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی وہ شیکسپیئر کے مرچنٹ آف وینس کا ایک کوٹ تھا, نیدر اے لینڈر نور اے بورور بی. اور اگلا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اینی بڈی ہو ہیز ٹو ٹیک دس ایڈوائز وڈ نیور بی یوزنگ فائنینشیل سسٹم. اور سارے لوگ اگر ایسا کرنے جائیں فائنینشیل سسٹم ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تو فائنینشیل سسٹم ہے کیا؟ یاد رکھیے کسی بھی موقع پہ ہم میں سے اگر میں ہر ایک کسی کو پوچھوں, میں سروے تقریباً کلاس میں کرتا ہوں, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ایگزیکٹ ایکسپینڈیچر اور ایگزیکٹ انکم میٹ کرتی ہے, سیم ہوتی ہے.
ہر سال میں ڈپینڈنگ آن کہ میری بیٹی کی شادی ہے, میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتا ہوں, یا تو میں سیونگ سرپلس یونٹ ہوں اگر میری انکم میری ایکسپینڈیچر ایکسیڈ کرتی, یا میں ادروائز سیونگ ڈیفیسٹ یونٹ ہوں اگر میرا ایکسپینڈیچر ایکسیڈ کرتا ہے میری انکم سے. تو فائنانس کیا کرتا ہے, آگے آئیے گا, نہیں کیا کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان فنڈز فلو کرتا ہے, جو سرپلس یونٹس ہیں ان سے فنڈز فلو کر کے فائنینشیل سسٹم کے تھرو, بینکنگ سسٹم کے تھرو, فائنانس کے تھرو وہ ٹریول کرتے ہیں ایس ڈی یوز کے پاس جن کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ ایس ڈی یو جو ہے وہ غریب لوگ ہوں. اس وقت جو سب سے بڑے بورورز ہیں, سب سے امیر ترین لوگ ہیں, آپ کو اچھی طرح پتا ہے. گورنمنٹ جو روپے چھاپتی ہے وہ سب سے بڑی بورور ہے, پھر بڑی کمپنی سب سے بڑی بورورز, رائٹ. سو ایس ڈی یوز وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ایکسپینشن کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے پیسہ چاہیے, رائٹ. اور پھر اگلا لوپ کہ یہ اس سے ریٹرن کے ساتھ وہ پیسہ ان کے پاس واپس بھی آئے, رائٹ. یہ اس کی ایسنس ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ہسبینڈ وائف بعد میں بنے, پہلے ان کا رشتہ تھا اسی کے تحت. اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ رب المال تھیں, یہ انویسٹر تھیں, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بزنس ایکیومن اور اپنی محنت لگا رہے تھے, اور وہ پروفٹ شیئرنگ کر رہے تھے. وہ مدارب تھے, انہوں نے پیسہ نہیں لگایا. اور اس کی برکات دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ نے ان کو پروپوز کیا کہ یہ کوئی بہت ہی مبارک ہستی. اسی طرح سے مشارکہ ہے جہاں پہ سارے پارٹنرز انویسٹ کرتے ہیں اور پروفٹ میں شیئر کرتے ہیں. مداربہ میں کوئی نہ کوئی پارٹنر ایسا ہے جو پروفٹ تو شیئر کر رہا ہے لیکن انویسٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی محنت انویسٹ کرتا ہے, پیسہ انویسٹ نہیں کرتا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان سب کیسز میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایس ایس یو کون ہے, ایس ڈی یو کون ہے. اس طرح سے بے معجل ہے. یہ معجل ورڈ جن کی شادی ہو گئی, اگر ان کو نہیں پتا تو افسوس کی بات ہے. جو ان کی شادی کرنی ہے انہوں نے جو کہنا ہے کہ مہر, حق مہر 5 لاکھ روپے, نصف معجل. اچھا, ہم دونوں ایک ہی طریقے سے کہتے ہیں تو مفتی صاحب پکڑ بھی نہیں سکتے نا کہ کون سا معجل ہم کہہ رہے ہیں. نہ عین بولتے ہیں نہ حمزہ بولتے ہیں. تو معجل یہاں پہ حمزہ والا معجل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ the price is deferred, ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے بعد پرائز پے ہوگی. اس کو کریڈٹ سیل بھی کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو کریڈٹ پہ کوئی چیز بائی کر رہا ہے وہ سیونگ ڈیفیسٹ یونٹ ہے, اور جو بیچ رہا ہے وہ سیونگ سرپلس یونٹ ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ جو بائی اینڈ لارج ایگریرین یعنی فارمرز تھے, ایگریکلچرسٹ تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ یہ ربا کی حرمت تو آ گئی, لیکن ہم تو اپنی پوری کلٹیویٹنگ سائیکل جو ہے وہ ربا بیس لون سے فنڈ کرتے ہیں, تو کیا ہوگا. تو آپ علیہ السلام چونکہ جہاں شارع تھے وہاں پہ ان کو آلٹرنیٹیوز بنا کے بھی بتا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سلم کرو. تو سلم ایک اسلامک ایڈوانس ٹرانزیکشن ہے جہاں فارمر جو ہے وہ ایک پروڈیوس کو بیچتا ہے, وہ اپنی زمین کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا اس کو, لیکن اس پروڈیوس کو بیچتا ہے, اس کی بڑی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, اس کی بڑی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور پرائز جو ہے ایڈوانس میں لے لیتا ہے, تو اس کی کلٹیویٹنگ سائیکل فنڈ ہو جاتی ہے. تو حضرت انصاری صحابہ کی مسئلہ حل ہو گیا, اور ہمیں بھی ایک پروڈکٹ مل گئی فارمنگ کے لیے خاص طور پہ سلم. اس میں جو فارمر ہوتا ہے وہ سیونگ ڈیفیسٹ یونٹ ہوتا ہے, اور جو عام طور پہ ملر ہوتا ہے, جیسے شوگر ملر ہے, شوگر کین خریدنا چاہتا ہے, وہ اس کی فنڈنگ کر لیتا ہے, اس کو پرائس میں کوئی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, اور دونوں کی پرائسز لاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے تورق ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک, کسی کی اگر اپنی نفس یعنی اس عزت نفس مجروح ہوتی ہے کسی سے قرضہ مانگنے میں, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کریڈٹ پہ بائی کرتا ہے اور اس کو کیش پہ سیل کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں فنڈز آ جاتے ہیں, پھر اس کو یوز کر سکتا ہے, اور پھر واپس میں جب اس کے پاس پیسے آئیں تو اس کو پیسے ادا کر سکتا ہے. یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیونگ سرپلس, سیونگ ڈیفیسٹ یونٹس کے دونوں کے فائدے ہو رہے ہیں. اسی طرح اجارہ ہے کہ آپ نے کرائے پہ کوئی چیز دی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا, وہ سیونگ ڈیفیسٹ یونٹ تھا, تو اس نے کرائے پہ لے لی, اور جو گھر اپنے گھر سے زائد افورڈ کر سکتا تھا وہ سیونگ سرپلس یونٹ تھا, اس نے انویسٹ کیا اور اس میں کرائے پہ وہ ارن کر رہا. تو یہ پہلا ہے کہ اسلامک فائنانس آکسی مورون نہیں ہے, فائنانس کین بی اسلامک. اس طرح سے بینکنگ کین بی اسلامک. دوسرا اسکال جو ہے تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں, ایک کتاب آئی متفقہ فتوے پہ, اس میں پھر بات کی گئی, اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی, اور یہ بھی عام بات عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مال کا جمع کرنا ہی حرام ہے. جب مال کا جمع کرنا ہی صحیح نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینکنگ اسلامک ہو سکے. تو یہ اس طرح کے جیسے تکافل میں کہتے ہیں کہ لائف انشور, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ لائف انشور کریں. تو کچھ فلسافیکل کوسچنز ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ اگر ہم, اور یہ ہمارے دونوں اساتذہ بیٹھے ہیں, بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہیں, میں کوئی غلطی کروں ضرور تنبیہ فرمائی گوسی ہوں. تو یہ
اگر کسی مفتی سے، مفتی ارشاد صاحب سے اگر کوئی پوچھے جا کے، ابھی میرا اس میں سیشن تھا پرسوں نباف میں، تب آپ سے میں نے وہاں بھی آپ کا نام لیا کہ مفتی ارشاد سے پوچھ کر آپ ہی کے پاس پوچھتا ہوں سر، مفتی ارشاد سے پوچھے کوئی جا کے کہ سر میں نے تو ایم بی اے کر لیا 2-3 سالوں میں، میری کچھ سیونگز ہو رہی ہے، اب اس سیونگس کا کیا کروں، کیا میں اس کو ایکومولیٹ کر کے کہیں انویسٹ کر سکتا ہوں؟ تو مفتی ارشاد صاحب پوچھیں گے کہ بھائی وہ یہ بتاؤ کہ کہاں سے ہے، جب نیشنل بینک سے ہے، اسلامک بینک سے ہے، پہلے وہ بتاؤ نا سورس کیا ہے کہ جی حلال ہے. پھر پوچھیں گے زکوٰۃ تم نے دے دی، پھر زکوٰۃ دے دی، بہنوں کا حق تو نہیں رکھا ہوا، کوئی اور حق تو نہیں ہے تمہارا؟ کہ نہیں. اچھا جمع کرنا چاہتے ہو جمع کس نیت سے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں مال کوئی بچائے گا، تمہیں یعنی کوئی صحت دلائے گا، عزت دلائے گا؟ نہیں اللہ پہ یقین ہے، میرا یقین جو ہے مال پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات. اچھا تمہارے دل میں مال کی کتنی محبت ہے؟ تو جہاں پہ وہ آیت آتی ہے، ایک بڑا انٹرسٹنگ کنفیوژن میرے ایک عالم نے دور کیا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 8 چیزیں گنائیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز تم کو اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب. یہ نہیں کہا کہ انسان کو اپنا مال، اپنا گھر، اپنی چیزیں تو محبوب ہوتی ہیں، اپنے رشتہ دار محبوب ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ محبت اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں نکلنے کی محبت پہ غالب آ گئی تب مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اب وہ ساری چیزیں لیکن کہیں تمہیں اتنی محبوب تو نہیں، جیسے غالباً رومی نے کس نے کہا کہ مومن کا دل کشتی کی مانند اور دنیا اور اسباب اور مال پانی کے مانند، وہ نیچے رہے گا، ظاہر کشتی پانی میں چلے گی، لیکن اگر وہ پانی میں داخل ہو جائے گا، یعنی دنیا مومن کے دل میں داخل ہو جائے گی تو اس کو تباہ کر دے، چاہے پانی کشتی میں داخل ہو چاہے دنیا مومن کے دل میں. یاد رکھیے کہ یہ سارے سوال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ اسے کہا میں چاہتا ہوں آسانی ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، دوسروں کی مدد کر سکوں، اوپر والا ہاتھ ہو نیچے والا ہاتھ نہ ہو، مضبوط ہوں، والدین کے لیے کچھ کر سکوں، نفقہ کر سکوں. تو مفتی ارشاد صاحب کو پیسے جمع کرنے کی، آگے بچانے کی اجازت دے دیں. تو ایکومولیشن آف ویلتھ اسلام میں مطلقاً حرام نہیں ہے، اس کی شرائط ہے کہ کب وہ کی جا سکتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی مجھے ہمیشہ پریشر رہا کہ میں فیس لوں یا چھوڑ دوں، اور بڑا مسئلہ ہوتا تھا، ڈیلیما ہوتا تھا. اب میں نے جو تھوڑے سے ایکومولیشن کی ہے، میں چاہتا ہوں میرے بچے جن کو میں ڈاکٹرز بنا رہا ہوں ان کا ایک ایسا فیملی وقف بناؤں جہاں پہ ایکومولیٹ کر کے میں ویلتھ ڈال دوں اپنی، اور وہ ایک دن ان کا خرید لے زندگی کا، ایک دن ہر ہفتے، اور وہ تھرسڈے کے دن وہ غریبوں کی بستی میں جا کے مفت علاج کرے اور ان کی اس کی پیمنٹ ملتی رہے. اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دے. سو اسلام میں خود جو ہے مال کمانا وہ حرام نہیں ہے، جمع کرنا حرام نہیں ہے، اس کی شرائط ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ یہ سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کان یہاں سے پکڑ لو، یہ کان یہاں سے پکڑ لو. اچھا ایک بات پتہ چل جائے نا کہ جتنی آسانی سے میں ادھر سے پکڑ رہا ہوں ادھر سے پکڑ رہا ہوں، تو اگر پتہ چل جائے کہ کان ادھر سے پکڑنے میں جو اسلامک بینکنگ والا کان ہے اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے، اس میں جو کیسز ہیں، اس میں جو رسک مینجمنٹ ہے، مرابع جیسا انسٹرومنٹ جو کہ نسبتاً یعنی ایک ٹریڈنگ ہے، ایک پروسیس بیسڈ ہے، اس کے اندر بھی بینک کو اور ایون کلائنٹ کو اچھی خاصی اس میں اپنی سیکریفائس دینی پڑتی ہے، ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، سسٹمز بنانے پڑتے ہیں. سو ایک چیز میں آپ کے سرن کروں گا، یہ کرکس ہے پریزنٹیشن کا کہ فرق کیا ہے، یعنی کان ادھر سے ادھر سے پکڑنے کا فرق ہے، کچھ اور فرق ہے. تو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے میں کرتا رہتا ہوں، یہ دوبارہ کروں گا، بہت مفید ہوتی ہے. کسی کو 10 منٹ میں مخالف سے مخالف آدمی کو میں نے اپنی زندگی میں ٹرائی کیا، اور وہ 10-15 منٹ میں اگر بہت مخالف تھا تو کم سے کم اس کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس مائی آئیز، کچھ اور بھی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو کم از کم وہ اگر ایتھیسٹ تھا تو اگنوسٹک ہو گیا، اسلامک بینکنگ کا ایتھیسٹ تھا تو اگنوسٹک ہو گیا. اب کیا ہے وہ چیز کہ جب بھی دیکھیں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، فائنینسنگ کریں گے، تو ندیم ہمیں کسی ایسٹس میں وہ پیسے ڈالنے پڑیں، رائٹ. اب یہاں پہ ربا کی ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے اور اسلامک فائنانس کا فرق بھی آ رہا ہے. جب ہم پیسے ڈالیں گے تو 2 صورتیں ہیں، جو ایسٹ ہوگا یا تو وہ مالی اساس سے ہوگا، مانیٹری ایسٹ ہوگا، جیسے روپیہ، پیسہ، ڈالر، یوروز، یا اسلام میں اوریجنلی درہم، سلور کوائنس، دینار، گولڈ کوائنس، یا فلوس، کاپر یا چمڑے کے کوائنس. تو یہ ساری چیزیں مانیٹری ایسٹس ہوتی ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ریئل ایسٹس، چاہے فقہا ہیں، چاہے کارپوریٹ فائنانس کے ٹاپ آتھرز ہیں، ولیم مائرس کا پہلا چیپٹر ہے، اس میں جو ریئل ایسٹ کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہی فقہا دیتے ہیں. وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی ذات کے اندر منفعت ہو. 10 سال کا بچہ بھی بتا دے کہ اس مائک کا کیا فائدہ ہے، اس پوڈیم کا کیا فائدہ ہے، اس چیئر کا کیا فائدہ ہے، لائٹس کا کیا فائدہ ہے. اگر میں آپ کو 5000 کا نوٹ، جو میں نے نہیں لے رہا کیونکہ میں اکثر جب نوٹ نکالتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ بیگم نے پہلے نکال لیا، تو نوٹ ہوتا نہیں، میں امبیرس نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے ویسے ہلکا لگ رہا ہے. تو وہ اگر میں آپ کو نوٹ دکھاؤں تو نوٹ جو ہے نہ کھا سکتے ہیں آپ نہ پی سکتے ہیں،
نہ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، نہ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس سے آواز امپلیفائی. امام حسن البصری فرماتے تھے یہ پیسہ بھی عجیب چیز ہے، تمہیں تب فائدہ دیتا ہے جب تم سے جدا ہوتا ہے. یعنی آئس کریم اسی وقت مزہ آئے گا جب میں پیسے اس کو دوں گا، تب پھر مجھے آئس کریم کو مزہ آئے گا. تو پیسے فی نفسی اس کے اندر منفعت نہیں ہے، روپے کے اندر منفعت نہیں. ہاں ریئل ایسٹس اس کے اگینسٹ ایسے ہیں جس کی ذات کے اندر منفعت، دے ہیو انٹرنسک یوٹیلٹی. اب اس میں دو صورتیں آگے آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ اثاثے جو ہیں یہ کنزیومیبل ہوں، یہ فقہا اس کو کہتے ہیں استہلاکی ہوں، یعنی جب آپ اس کو استعمال کریں تو یہ ہلاک ہو جاتے ہوں. یہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اثاثے جو ہیں ندی یہ نان کنزیومیبل ہوں یا استعمالی، یعنی ان سے استفادہ ممکن ہے اور ان کو ہلاک کیے بغیر ممکن ہے. مثال کے طور پر اگر یہ گلاس ہے اور یہ پانی ہے، یہ پلاسٹک باٹل سمجھے اس میں گلاس ہے، تو میں نے دو اثاثوں سے استفادہ کیا، ان میں سے ایک کنزیومیبل ہے ایک نان کنزیومیبل. کون سا ہے؟ پانی. جس حد تک اس نے میری پیاس بجھائی ختم ہو گیا، یوزبل نہیں ہے. اور گلاس وہ اپنی جگہ ہے، رائٹ. اب اس میں اشکال ہوتا ہے. ہمارے ایسے ایک سیشن کے اندر ایک صاحب آلموسٹ مجھ سے لڑ پڑے کہ یہ گلاس بھی استہلاکی ہوتا ہے، ختم ہو. تو اچھا میرا صاحبزادے ایک عبداللہ جب ان کے دانت وانت نکلے، ہمارے پتلے گلاسز ہوتے تھے، جو گلاس دو توڑ دیں، پھر ہم نے گلاس بدلنے شروع کیے. اب میں نے کہا عبداللہ جیسے کہ اگر کسی کے 3-4 بچے ہوں گے تو کہیں گے تو گلاس تو گروسری آئٹم ہے، ہر دفعہ آنا پڑتا ہے، یہ تو ہلاک ہو جاتا ہے، ہر دفعہ کنزیوم ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ کپڑے جو ہیں یہ کنزیومیبل ہوتے ہیں. میں نے کہا شکر کنزیومیبل نہیں ہوتے، ورنہ مجھے کہہ کے جوڑے لانے پڑتے اتنی دیر یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو اس کی آستین غائب. یعنی استہلاکی کا کانسیپٹ یہ کہ اٹ ڈس اپیئرز، اٹ گوز اوے. دو ایسے میجر ایسے ہیں دنیا میں جو کنزیومیبل ہوتے ہیں، ایک فوڈ آئٹم کھانے پینے کی چیزیں ایڈیبلز، دوسرا فیول جتنا کنزیوم کریں گے ختم ہو جائے. سو یہ تھوڑا سا مجھے اس لیے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ورنہ لوگ ڈیپریشیبل سے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اسلام یہ کہتا ہے ندی، یہ میں اس کو تعبیر کرتا ہوں ریڈ بلون سے. یاد ہے سمیت؟ ریڈ بلون اور ایک آگے چل کے گرین بلون. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم گرین بلون ایسٹ میں یعنی ریئل نان کنزیومیبل ایسٹ کو کسی کو دو اور اس کے بعد ایک پری ڈیٹرمنڈ فکس کرایہ چارج کرو. پری ڈیٹرمنڈ کرایہ چارج کرو، ویریبل ہو فکس ہو جو بھی ہو، پہلے سے طے کر لو کہ یہ انفلیشن پلس اتنے پرسنٹیج، کائبور پلس اتنے پرسنٹیج یا 10% 20% جو بھی چارج کر لو. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجرت جو اشیاء پہ لی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں جارت الاشیاء. ٹھیک ہے. دوسری صورت میں ریڈ بلون میں نہیں ابھی رک جاؤ ندیم واپس. دوسری صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پہلے سے طے کر کے کنڈیشن لگا کے کانٹریکٹ کے اندر اگر کسی کو کوئی یہ ریڈ بلون ایسڈ دیتا ہے، چاہے مال ہو چاہے جنس ہو، اناج ہو، کچھ ایسی چیز ہو، اور اس کے بعد اس سے زائد کا مطالبہ کرتا ہے پہلے سے کانٹریکٹ، تو یہی ربا القرآن ہے، یہی ربا القرض ہے، یہی ربا نسیہ ہے. رائٹ. اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں اس آلٹرنیٹو اسلامک بینکنگ بہت ہیویلی اس گرین بلون پہ بیسڈ ہے. اس گرین بلون پہ بیسڈ ہے جہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں چھوٹا سا تھا تو میں نے کچھ پیسے جمع ہوئے تو میں نے UBL میں رکھا. کسی نے مجھے انکریج کیا تو ریٹرن مجھے آنا شروع ہو گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگنا شروع ہوا کہ پیسے ایک تو میرے ابا کما رہے ہیں، میں بھی کمانا شروع ہو گیا ہوں، پیسے آنے شروع ہو گئے. ہمارے گھر میں خاندان بزرگ تھے، انہوں نے ڈانٹ لگائی کہ ایسے چھوٹے سے بچے کو سود کی عادت کیوں ڈالتے. اچھا میری نانی جو تھی، میرے نانا انتقال کر گئے تھے تو انہوں نے جو وراثت میں چھوڑا تھا، میری نانی نے اس کو 2 رینٹل ہاؤسز میں لگایا اور اس کی آمدنی پہ اپنے بچوں کی، ان کے 10 بچے میرے خالہ ماموں، تو ان کی پرورش کرتی تھی. وہ کبھی مجھے کہتی تھی شانی آ جاؤ، میرے ساتھ چلو، ہم لوگ کرایہ لے کے آئے. وہاں میں دیکھتا تھا وہ چائے بھی پلا رہے ہیں، اتنا موٹا لفافہ ہی پکڑا ہے. تو ان بزرگ سے میرا دل چاہتا تھا پوچھنے کا میں جاؤں کہ یار اتنی بڑی کیپٹلسٹ میری نانی ہے، اتنا چھوٹا سا کیپٹلسٹ تھا، تو میرے پیچھے کیوں آ گئے؟ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتے. تو پتہ مجھے بعد میں چلا ان حضرات سے کہ وہ جو لے رہی تھی کرائے کی مد میں وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ کرایہ ہے. اور فقہاء نے شروع سے اب تک آپ کے پاس بھی کسی نے کہا ہوگا کہ آپ کرائے کے مکان میں جو رہ رہے ہیں سود دے رہے ہیں، یا آپ نے جو ہال کرائے پہ لیا سود لیا، یا رینٹا کار لی تو سود کیا. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ گرین بلون ریئل نان کنزیومیبل ایسٹ ہے. رائٹ. اور اس میں ایک چیز فنڈامنٹل ہے کہ اس کا کارپس اس کے یوز آف رب سے الگ ہو سکتا ہے. اگر میں مثال کے طور پہ مفتی ارشاد صاحب کا فون لے لوں اور مفتی ارشاد صاحب میرے بہترین دوست اور بہترین مربی اور استاد ہونے کے باوجود بھی اگر مجھ سے کہیں ذیشان یہ میں نے کون سا آئی فون چل رہا ہے لیٹسٹ، چلو 16 آ گیا، اب وہ کہیں کہ 16 ذیشان میاں جو بھی ہے
آپ اس کا کرایہ دیں, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا کرایہ آپ لے لیں, 20,000 روپے ہفتے کا لیں. اب جب وہ 20,000 ہفتے کا کرایہ پہ میں نے اس ہفتے لیا اپنے یوزج کے لیے مفتی ارشاد صاحب سے, تو اس کی جو عین ہے, اس کا جو کارپس ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ شاز بھائی کی ملکیت ہے. لیکن فار انڈر دس اجارہ کانٹریکٹ وہ ایک ہفتے کے لیے میری اجرت کی وجہ سے اس کا یوز آف رائٹ, اس کا استعمال, اس کی منفیت میری ملکیت میں آ گئی. اب یہ یہاں ممکن ہے, لیکن اگر یہ آٹے کی بوری ہوتی ہے اور ہمارے ارشاد بھائی اور میں گرائنگ ہوتے ہیں اور آپ سب میرے پاس آ جاتے ہیں مہمان بن کے, میں کہتا ہوں ارشاد بھائی آٹا شارٹ ہو گیا ہے, آپ پلیز مجھے اپنا تھوڑا سا آٹا لینڈ کر دیں. تو اگر میں 10 بوریاں لیتا تو کیا یہ ممکن تھا جیسے ان کا سیل فون میں واپس کر سکتا تھا ہی وہی 10 بوریاں ان کو واپس کرتا؟ میں نے آپ کو رکھ کے دکھانی تو نہیں تھی کہ ارشاد بھائی کا بڑا اعلیٰ کوالٹی کا تاریخی آٹا ہے, بلکہ میں نے اس کی روٹیاں پکانی تھی, آپ نے کھلانی تھی, پھر میں نے اس کو ریپلیس کر کے دینا تھا. تو یہاں پہ کارپس اور یوز آف رائٹ الگ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی دوسری صورتیں ہیں کہ آٹا ہو کوئی اور چیز ہو, اس پہ دوسرے ایسٹس آ سکتے ہیں. تو اگر ہم آگے آئیں تو گرین بلون سائٹ پہ ہم جتنی بھی لیز بیس رینٹل بیس فائنینسنگ کرتے ہیں, آگے آئیں ڈیمولشن مشارکہ کرتے ہیں, ہاؤس فائنینسنگ کرتے ہیں, وہ ساری گرین بلون بیس فائنینسنگ ہوتی ہے جس میں اسلامک بینک اس ایسٹ کی, ریئل نان پرنسپل ایسٹ کی اونرشپ لیتا ہے, پھر اس کو کرایہ اور ریٹرن ملتا ہے. اچھا دوسری طرف ایسا نہیں کہ ریڈ بلون میں آپ کچھ نہ کر سکیں. ریڈ بلون میں قرض اسنا تو آپ دے ہی سکتے ہیں, بہت بڑی نیکی ہے, لیکن ریڈ بلون میں اگر آپ قرض اسنا نہیں دینا چاہتے, آپ ریٹرن لینا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو ٹریڈ بیس چیزوں میں لگا سکتے ہیں. آپ کموڈیٹیز کو سیل کر سکتے ہیں, اس پہ مارجن رکھ سکتے ہیں, مرابحہ کر سکتے ہیں, 10 چیزیں سلم کر سکتے ہیں, استثناء بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کہ وہاں نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ اس پہ مشارکہ کر سکتے ہیں, مداربہ کر سکتے ہیں. ہاں آپ پہلے سے اگری نہیں کر سکتے کہ اتنا آپ کو کیپٹل پہ ریٹرن ملے گا ہی ملے گا. ہاں اس کی انکم اسٹیٹمنٹ بنے گی, پی این ایل بنے گا, اس کی باٹم لائن آئے گی. ہو سکتا ہے وہ ابھی گرین زون میں نہ ہو, ریڈ زون میں ہو, یعنی لاسز ہوں, تو لاسز بھی آپ کو شیئر کرنے پڑیں گے کیپٹل کنٹریبیوشن ریشو میں جس تناسب سے سرمایہ کاری کی ہے. اور اگر آپ نے اگر پروفٹ سائڈ وہ بھی آپ کو پتہ نہیں تھے, تو حضرت خدیجہ نے جو معاملہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیسکلی مداربے کا تھا, دونوں کو پتہ نہیں تھا پروفٹس کیا ہیں, تو اسپیشل برکت ہوئی اور ایکسٹراڈنری پروفٹس آئے. یہی 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ساری اسلامک فائنانس کی پروڈکٹس فال کرتی ہیں. گرین بلون پہ تو صرف لیزنگ, ڈیمولشن مشارکہ وغیرہ ہو سکتا ہے, اور ریڈ بلون پہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, شرکت العقد ہو سکتی ہے, مشارکہ ہو سکتا ہے, مرابحہ ہو سکتا ہے, بے معجل ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ میں 10 منٹ میں اس سے زیادہ آپ کو اسلامک بینکنگ کا کان ادھر سے پکڑا کان کر کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. میرا پورا کیس ہے مرابحہ پہ, اور وہ بیسڈ ہے آن ایکچوئل کنسرنز آف CFO آف دا پیپل مینیجنگ اٹ, دونوں سائڈس. اس کی جب رسک میٹیگیشن پہ, رسک مینجمنٹ پہ جاتے ہیں, تو جو لوگ قانون جانتے ہیں, رسک جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آرڈنری لینڈنگ میں اور مرابحہ میں, جس کو لوگ بہت سے لوگ بارڈر لائن پروڈکٹ سمجھتے ہیں, اس کے اندر رسک پروفائل میں کتنا ڈفرینس ہوتا. مثال کے طور پہ ایک کیس تھا, آئی تھنک امریکہ کا تھا, کہاں کا تھا, کہ جو مرابحہ میں گاڑی خریدی اس کا ٹائٹل ہی ڈیفیکٹو تھا, تو اس کے پروفٹس بینک کو فورگو کرنے پڑے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آگے آئیے گا. یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ لیز بیس فائنینسنگ میں اجارہ ہے, ڈیمولشن مشارکہ ہے, پارٹیسپیٹری میں مشارکہ مداربہ ہے, پروفٹ لاس شیئرنگ ارینجمنٹس ہیں, اور ٹریڈ بیس میں مرابحہ ہے, سلم ہے, استثناء ہے, اسلامک فارورڈ سیلز ہے, دوسری چیزیں. آگے آئیے. اب ہم باقی ایسپیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جب ہمیں فنڈامنٹل سمجھ میں آ گئے تو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. ایک اعتراض اسلامک بینکنگ پہ کہ اسلامک نہیں ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. ایک دفعہ میں لمز میں جس زمانے میں تھا, تو وہ جو گھوڑا چوک نہیں, جو مین روڈ ہے وہاں کی, تو غازی روڈ ہے, کون سی روڈ ہے, تو وہاں پہ ایک بڑا سا اشتہار لگا ہوا تھا, حقیقی اسلامک بینکنگ, ایک ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دیا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں امپلائمنٹ ہر غریب کو مل رہی ہے, انفلیشن سے پاک, یہ وہ ایسی اکانومی. تو دیکھیں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے, ایک سگنیفیکنٹ پارٹ ہے, لیکن اکانومی کا ایک حصہ ہے. اس سے توقع رکھنا کہ انفلیشن ختم ہو جائے, ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے, سارے پاکستان کے قرضے ادا ہو جائیں, یہ تھوڑا سا امیچورٹی ہے, تھوڑا سا لیک آف نالج آف ریالٹی ہے. ہاں دیکھیں, جب ہم اسلامی نظام کی بات کریں گے تو ہمیں زکوٰۃ بھی انفورس کرنی پڑے گی. جب اسلامی نظام کی بات کریں گے تو ہمیں اوقاف بھی بنانے پڑیں گے, پراپر اوقاف. جتنے جو بڑے بڑے ادارے, الازہر ہو, نظامیہ ہو, بڑے بڑے یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز, ان کے سارے پروفیسرز کی تنخواہیں, ان کے سارے اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل کا کرایہ, ان کا کھانا, سب اوقاف سے چلتا تھا. اگر اوقاف نہیں ہوں گے تو اسلامک اکانومی کی وہ چیزیں لانا ہی. حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں
کہ تم خیبر کی زمین جو ہے نا وہ صدقہ نہ کرو، وقف کر دو. یہ کون سا تھا، بیر روما تھا، کون سا تھا، اس کو وقف کر دو مسلمانوں کو. تو وقف بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے اور چیزیں، دیانت ہے، وراثت ہے، بہت ساری چیزیں جو اسلامک اکانومی کا لازمی جز ہے. صرف بینکنگ سے ایکسپیکٹیشن. البتہ ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ، یہ 2007-8 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا، اس پر میں نے اور ڈاکٹر سعد عظمت جو چیئر رہے اسلامک بینکنگ کے وہاں کے لمس کے، ہم نے ایک پیپر لکھا تھا کہ اگر ڈمنشنگ مشارکہ کے اندر اگر جو آپ کو پتا ہے کہ 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا پوری دنیا میں، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جس میں ختم ہو گئے لوگوں کے، اس میں بیسکلی ہاؤسنگ مارکیٹ تھی، ہاؤس فائنینسنگ تھی. تو ہم نے کہا اگر یہ مارگیج کے بجائے ڈمنشنگ مشارکہ پہ ہوتی اور سی ڈی او سی ایم اوز ایوالو نہ کر سکتے ہوتے، سارے سکوکس بھی ایسڈ بیکڈ ہوتے، اور جو اے آئی جی وغیرہ نے بعد میں کیا تھا، ری انشورنس کے بعد ری انشورنس، وہ ساری چیزیں. تو ہم نے کہا کہ اگر اسلامک سسٹم ہوتا تو ملٹیپل سرکٹ بریکرز ہوتے، کبھی بھی یہ کرائسس اتنا ایسکیلیٹ نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی کرائسس اتنا ایسکیلیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے کچھ ایکسپٹ جو ہیں وہ حسام صاحب نے ان کو بھی بھیجا تھا، تو یہ ورلڈ اکنامک فورم کے اس میں ان کے لیکچر میں بھی چیز آئی. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کی ایڈمٹ یعنی بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ ویٹیکن سٹی کا، ویٹیکن یہاں پہ سمجھے جو مکہ ہے جو کرسچن کیتھولکس کا، وہاں سے ایک جریدہ جاری ہوتا ہے لوسرویٹور دے رومینو. اس میں پوپ کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ وی نیڈ ٹو لرن فرام دا ایتھیکل پریکٹسز آف اسلامک فائنانس. اس کرائسس کے بعد اور بھی آئیں لیکن یہ میرے سامنے تھی. اچھا اسی طرح سے تو ہم دیکھیں اور کام ہمیں بہت سارے کرنے پڑیں گے. لوگوں کے اندر سے ایمان ان کے اندر لانا پڑے گا، لالچ نکالنی پڑے گی، سودوں کا نہیں. ابھی اسلامک فائنانس میں رہے تو غرر کیوں بھی ایڈریس نہیں کیا ہم نے؟ تو ابھی صرف ربا کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم نے قمار کو ایڈریس نہیں کیا، ہم صرف ربا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غرر کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، ایسی انسرٹنٹی ہوتی ہے جس کا فائدہ ایک پارٹی اٹھا سکتی ہے. تو بالکل غرر حرام ہے. بالکل قمار کے اندر جوئے کی صورتیں ہوتی ہیں، رائٹ. سو وہ ساری چیزیں بھی ایک اسلامک بینکنگ کے حد تک تو ہے، لیکن معیشت میں جو اکانومی ہے، سوسائٹی ہے، اس کے اندر سے تو ایلیمنیٹ نہیں ہوا. آگے آئیے گا. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ کیسے جائز ہو گیا گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمانا. تو یاد رکھیے گا، یا تو آپ جو پیسے گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں، میری نانی کی مثال، اب وہ بیوہ ہے، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ اس کا وہ شیش. میری نانی جو تھی اس زمانے میں خواتین نہیں پڑھتی تھی. شی واز ویری شارپ، شی مینجڈ، زبردست مینج کیا. سارے میرے خالہ ماموں سارے بریلینٹ پوزیشنز پہ امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں ڈاکٹرز ہیں، ساری زندگی انہوں نے قربان کر دی، دوسری شادی بھی نہیں کی. مگر شی واز ناٹ کیپیبل آف ارننگ ہر سیلف. ان کا کوئی بچہ اس قابل نہیں تھا. تو اللہ نے ان کو جو بھی سیونگ تھی نانا نے چھوڑی تھی، انہوں نے کرائے کے مکان میں لگا کے اس سے بہت ایسٹیوٹلی اور بہت پروڈنس کے ساتھ مینج کر کے پوری نسل کو ایک تربیت دی. اب وہ گھر دیکھا جائے تو گھر بیٹھ کے وہ جاتی تھی، لفافہ لیتی تھیں اور اس سے ڈیل کرتی تھی کہ اچھا میں اس کی مینٹیننس کرا دیتی ہوں. لیکن اسلام نے حق دیا ہے. یار خدیجہ جب گھر بیٹھی ہوئی تھی، پیسے بھی تھی، لیکن وہ ایک رسک لے رہی تھی. لٹنے کا بھی رسک تھا، پتہ نہیں پروفٹس کتنے آتے ہیں نہیں آتے. تو یا تو ایسٹ بیکنگ ہوگی یا پروفٹ لاس کا رسک ہوگا. ایون ایسٹ بیکنگ میں بھی رسک ہے. جب یہ مارگلا ٹاور، یہ احمد سے میں نے سیکھی تھی مثال، جب مارگلا ٹاور جب فلیٹ ہوا 2005 کے اس میں، تو بینک کا جو پورشن تھا، چونکہ بینک خود انویسٹر، بینک کی اونرشپ ہے، کنوینشنل بینک کی اونرشپ نہیں ہے. کنوینشنل بینک نے تو پیسے دیے ہیں. اگر وہ ختم ہو گیا اور اس نے 30% پے کر دیا تھا، 10 کروڑ کا لیٹ سے اپارٹمنٹ تھا، اس نے 3 کروڑ پے کر دیے تھے اور 7 کروڑ ابھی باقی تھے، تو بینک کنوینشنل بینک کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے 7 کروڑ دو. ہاں پیچھے اس کا جو کولیٹرل تھا، رہن تھا، وہ ختم ہو گیا، مگر وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. لیکن اسلامک بینک کے کیس میں جہاں اس کے 3 کروڑ گئے کلائنٹ کے، وہاں اسلامک بینک کے 7 کروڑ ختم ہو گئے. اس کا رسک ہے. تو یہ رسک اسلامک بینک لے رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پیسو انکم کی شرائط ہے اسلام میں. ضروری نہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوں اور انویسٹمنٹ کی ہو تو ساری اس کا ریٹرن حرام ہو. نہیں، اس کی بہت ساری جائز صورتیں ہیں. آگے آئیے گا. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک بائن فار خود سودی ہے ادارہ، تو اس کے تحت کیسا بھی یہ احمد علی نے بہت اچھا ایڈریس کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک خود کتنا پین لے کے، میں خود بھی کچھ کمیٹیز کا پارٹ رہا ہوں، اور وہ پین لے کے اپنی لیجیٹیمیسی کو، اپنی کریڈیبلٹی کی خاطر وہ علماء سے پوچھ کے وہ باقاعدہ پورے اسٹینڈرڈز بھی لے کر آئے، انہوں نے انفورس بھی کیے، اور اس کے لیے شریعہ ایڈوائزرز کی ٹریننگ بھی کرائی، بینکرز کی ٹریننگ کرائی، اس کے لیے مینڈیٹس بنائے، پوری پالیسی بنائی. اور جہاں تک ڈیلنگ ہے کہ وہ ریٹرنز ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو وہاں پہ اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینک کو خصوصی اجازت دی کہ وہ اوپن جو منی مارکیٹ کے کنوینشنل انسٹرومنٹس ہیں
ان میں نہ بھی انویسٹ کریں, اس حقوق کو لے کر آئیں, ان کو آلٹرنیٹیوز دیے. اسٹیٹ بینک بہت کلیئر ایک فائر وال ان دونوں کے درمیان لے کے چل رہا ہے. ابھی یہ پتہ نہیں آپ اردو پڑھ, یہ رومن اردو ہے, اس طرح کی چیزیں. ہاں یہ ہوا کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا, تو اسٹوڈنٹ نے جا کے ایک سوال کیا, وہ واپس آیا تو اس نے کہا سر ہمارے امام صاحب تو نہیں مان رہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار امام صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ پوری ڈسکرپشن ہے, اور ان سے بتاؤ کہ کیا غلطی ہے, کیا ان کی اوپینین فقہی طور پہ کیا نہیں. تو وہ واپس آیا, پھر مجھ سے کہنے لگا کہ سر وہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اکثر. اچھا علماء جو ہوتے ہیں نا, یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ the work of a scholar is to earn credible concessions for the people. As far as declaring everything haram is concerned, any jahil can do that. تو عالم ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے بچپن میں آتی تھی نا, تو پکچر اخبار میں آتی تھی, فائنڈ اے ڈفرنس. اب ایک ستی نظر میں ہوتا تھا یار یہ تو ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, یہ تو ایک ہی ہے. اب جب جاتے تھے تو وہاں پہ اس کا سایہ ہے, اس کا سایہ نہیں ہے, اس کا یہ ہے, اس کے 2 رنگز ہیں, اس کے 1 رنگ ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو عالم ہے, وہ قریب سے دیکھ رہا ہے, اس کو ڈفرینسز پتہ ہے, رائٹ. آگے ایک بہت چیز ہوتی ہے کہ پینلٹی کیوں لگاتی ہے اسلامک بینکنگ. یاد رکھیے گا سوڈان میں جو انیشلی اسلامک بینکنگ ہوئی, تو ہم اس طرح کے مسلمان تو ہے نہیں, ریاست مدینہ کے مسلمان ہوں, تو جو اسلامک بینکنگ شروع ہوئی اور کوئی پینلٹی نہیں تھی. کنوینشنل بینک کیا کرتا ہے, فوراً انٹرسٹ ریٹ اوپر کر دیتا, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا جیسے آپ ڈیفالٹ کرتے. لیکن اسلامک بینک نہیں کر پایا. تو کیا ہوا کہ ہمیں سے ہر ایک کو کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے نا. فیس بھی ہم اس وقت دیتے ہیں جب اسکول سے آخری نوٹس آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو اتنا فائن دینا پڑے گا, رائٹ. سو اب کیا ہے کہ وہ مینٹالٹی ہر جگہ ایسی, اس کو پورا اس کی ڈاکومنٹیشن ہے, مورل ہیزرڈ کے نام سے پورا لٹریچر ہے فائنانس میں اس کے اوپر. تو شروع میں بینک چل ہی نہیں پایا. تو امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے پہ کہ جب کوئی, ابھی میں نے اپنے بیٹے کو جس کو میں تھوڑی سی میتھ پڑھا رہا ہوں, کبھی کبھی بہت ہی سلی مسٹیک کرتا ہے, کبھی سلی, بہت اچھا پڑھ رہا ہے, سب کچھ سلی مسٹیک. تو میں نے کہا اب تم امام مالک کو مجھے پتا ہے ان لوگوں سے سیکھا ہوتا, تو میں نے اسے باقاعدہ لکھوایا کہ اب میں نے اسی کو مسٹیک کی تو اس کے بعد میں پہلی دفعہ میں 200 روپے دوں گا, اگلی دفعہ 400 دوں گا, اور دفعہ ڈبل ہوگا. اس کو 1 لاکھ روپے حفظ کرنے کے ملے ہیں, تو وہ ختم ہو جائیں گے اگر وہ ایسی مسٹیکس کریں. تو ایک دم ڈر گیا, کہتا ابا ابھی تو مسٹیک نہیں ہے, ڈرا ہوا. تو یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ کسی کو وعدہ کرا دو امام مالک مذہب پہ کہ میں نے اتنا چیریٹی کرنا ہے, اتنا پیسہ, تو وہ ٹھیک کام کرے گا, قسطیں بھی وقت پہ جمع کرائے گا, اس کے بغیر نہیں چلتا. ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں, جب تک کہ وہ اتنی دیانت نہیں ہوتی تب تک ہمیں پینلٹی کی ضرورت ہوتی. کلاس 1 یہ بہت لوگوں کو کھلتا ہے, برا لگتا ہے. یاد رکھیے گا جس طرح سے گرین بلون پہ اگر مری بریوری شراب بناتی ہے, تو وہ شراب میں جو پروفٹ مارجن رکھتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ پروفٹ مارجن رکھوں گا, میں اس کو میمک کروں گا, رائٹ. بات تو کوئی معقول نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ جو کرایہ لے رہے ہیں, گھر کا کرایہ لے رہے ہیں, گرین بلون ایسٹ ہے, ریئل نان کنزیومبل ایسٹ ہے, تو کوئی اسکالر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو مری بریوری کا یا کائبور کا ریٹرن رکھنے کی وجہ سے اس پہ ریٹرن آپ کا حرام ہو گیا, کیونکہ اس کی لیجٹمیسی انڈرلائنگ ایسٹ کی وجہ سے آ رہی ہے, اس کی لیجٹمیسی انڈرلائنگ ایسٹ کی وجہ سے آ رہی ہے. اب جتنی یہ بات ہے نا کہ آئی بغیر ہونا چاہیے, اسلام میں ایک انٹر بینک آفر ریٹ ہونا چاہیے. میں فائنانس کے پروفیسر ہوں, میرا CFA CPA PhD ساری زندگی فائنانس میں گزری. ہم ایک چیز کہلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آربیٹراج کا مطلب یہ ہے کہ ملتان میں ٹماٹر سستے ہیں اور کراچی میں مہنگے ہیں, تو بہت سارے ایسے کاروباری موجود ہیں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, جو ملتان سے فوراً لے کے کراچی میں ڈمپ کریں گے, اور دونوں کی پرائسز زیادہ فرق نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں سے کوئی پاسپورٹ لے کر ان کو یہاں نہیں آنا ہے, وہاں سے ڈیوٹی دے کے نہیں لانا, رائٹ. سو یاد رکھیے گا کہ ہم آرٹیفیشل مارکیٹس بنا بھی دیں اسلامک بینک کی, تو کچھ لوگ تو ہوں گے احمد علی کی طرح جو آربیٹراج نہیں کریں گے کنونشنل سے, لیکن وہاں کی سائڈ پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آربیٹراج کر کے دونوں ریٹ کو برابر کر دیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہم چاہ رہے ہیں 2027 میں 2030 میں کہ نظام جو اسلامک ہو جائے, جس دن غالب ہو جائیں گے اسلامک بینک 51% ہو جائیں گے, تو یہ آٹومیٹکلی کائبور سے آئی بور ہو جائے گا. زیادہ تو اسلامی بینکس ہو گئے. سو یاد رکھیے کہ یہ چند چیزیں تھیں جو ایڈریس میں نے کیا. اس میں میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اس کو علمی نگاہ سے, یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنی فضائل تجارت کی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے کہ اکثر پنجاب میں, سندھ میں جو فصل کی اور پھلوں کی بیع ہوتی ہے, یعنی سیل ہوتی ہے, اس کے اندر وہ جو سیل ہوتی ہے اس کے اندر وہ اکثر جو ابھی جو پھل معدوم ہوتا ہے, اس کا وجود نہیں ہوتا, وہ بیچتے ہیں, اس کے اندر قباحت آتی ہے, حرمت آتی ہے, اور ساری ٹرانزیکشن انویلڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اگر ان کو پتہ ہوتا, اگر علم ہوتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم کا طریقہ بتایا ہے کہ سلم کے طریقے سے
وہ چیز ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن وہ سلم اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ کبھی نہ انہوں نے اس کی حرمت سمجھی، نہ کبھی اس کے حلال طریقے پہ گئے. بالکل لاسٹ ایک بات بتاؤں گا. ایک اسکالر ہے رائن کیلڈر کے نام سے، وہ آیا تھا کتاب لکھ رہا تھا وائی اسلامک فائنانس کے نام سے. اس کی کتاب شائع ہوئی، کسی اور نام سے شائع ہوئی ہے. وہ احمد کے پاس بھی گیا، مفتی صاحب کے پاس بھی گیا، میرے پاس بھی آیا. بہت اس نے دماغ کھایا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ میں نے جتنی تحقیق کی ہے نا، اتنی تحقیق کی تو پیچھے مجھے بدھسٹ ریکارڈز میں، ہندو ریکارڈز میں، پتھروں پہ، ہر دین کے اندر کسی نہ کسی فارم میں ربا کی، سود کی، انٹرسٹ کی حرمت ملی. کرسچینٹی اور جوڈازم تو خیر اہل کتاب، ان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جو فائنانس کیوں نہیں آئی، کرسچن فائنانس کیوں نہیں آئی، اسلامک فائنانس کیوں آئی. میں نے امریکہ میں فائنینشیل مارکیٹس انسٹیٹیوشن کا ایک کورس تھا. لیری وائٹ پروفیسر میرا ڈاکٹر لیری وائٹ، اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک پریزنٹیشن کرو اسلامک فائنانس. وہاں تک بات پہنچ گئی تھی امریکہ تک اسلامک فائنانس. یہ 9/11 کے بعد کا امریکہ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جانتے تھے اسلام کے بارے میں. تو میں ابھی کھڑا ہوا تھا، پریزنٹیشن میں نے کھولی نہیں تھی، تو ایک میرا پی ایچ ڈی کورس میٹ تھا رینڈل ویلنٹائن، اس سے سوال کیا کہ ذیشان از دس پروہیبٹڈ ان یور ہولی قرآن. اچھا اب ان کو پتا تھا کہ ان کے جیسے بائبل ہے، اس کے چیپٹرز ہیں، میتھیو ہے، فلاں فلاں ہے، اسی طرح ان کی گاسپلز، یعنی ان کے ابھی قرآن حدیث کچھ ہے. ان کو پتا قرآن از آف ہائیسٹ اتھارٹی. تو اسے کہا کہ کیا یہ وہاں پر ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بولتا ڈاکٹر لیری وائٹ نے جواب دیا کہ رینڈل ڈو یو نو دیٹ دس پروہیبیشن ایگزسٹ ان اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹو. ان کو دیکھنے لگا کہ یار یہ تو ہم کہتے تھے تحریف کر دی انہوں نے، شاید بچا نہیں. لیکن آج کے بھی فائنانس کے پروفیسر کو امریکہ میں پتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی پروہیبیشن تھی. اب میں کلاس سے نکلا تو ایک لڑکی تھی جو وینزویلا سے تھی، ایڈلاڈا نام تھا، وہ ساتھ آئی پیچھے. میں نے کہا، کہتی ہے کہ یہ میں کیتھولک ہوں، میں وینزویلا سے ہوں، اور ہم بھی بینک سے ڈیل نہیں کرتے، کنونشنل بینک سے، تو ہم تمہارے ماڈل میں انٹرسٹڈ ہوں گے، تم کیسے کرو. تو یہ جو رائن کیلڈر نے سوال کیا کہ ان کو بھی ضرورت ہے لیکن وہاں پہ کیوں نہیں آئی، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جتنی یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ایک محنت ہوئی کہ ایک تو معاشرے کے اندر یہ احساس تھا کہ غلط ہے، ہمیں اس کے آلٹرنیٹیوز چاہیے. پھر اللہ جزائے خیر دو علماء کو، کہ علماء کی ایک ایسی تعداد تھی، ایسا وجود تھا سوسائٹی میں کہ جنہوں نے اس کی اوتھینٹسٹی، یعنی حرام بھی نہ ہو اور ناقابل عمل بھی نہ، دونوں چیزوں کے بیلنس کر کے ہمیں اسلامک فائنانس سسٹم دیا. اب اس کے اندر اللہ کرے بہت ساری امپرومنٹس کی بہت ساری گنجائشیں. آج کا ٹاپک نہیں ہے، کسی وقت ہم ایڈریس کریں گے، لیکن اس کو سمجھیں کہ دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس یور آئی. اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت اسینشیل چیز ہے. یہ معاملات کے احکام میں عمر کی طرف سے، جیسے احمد علی نے بتایا کہ یہ ضروری تھا کہ آپ اگر کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے وہ کورس کیا ہو بیو کے اور معاملات کے فقہ کا، اسی کے بعد آپ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے، یہ عقل دے، ان چیزوں کو تمیز کرنے کی توفیق دے، اور علماء کو یعنی حق پہ رکھے، اور وہ ہمیشہ حق کی طرف ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. آخر دعوانا